بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے کے مفاہیم و مطالب سے حسنات احمد مرتضیٰ خوشہ چینی کرتے ہوئے حاضر خدمت ہے۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت بلکہ پہلے ہی رکوع میں زیادہ تر سوالات کر کے تو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں بت پرستوں اور مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے باغات پیدا فرمائے۔ تم میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ ایک درخت بھی اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا خدا ہے؟ پھر فرمایا کہ کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ عطا کی اور اس کے درمیان نہریں جاری کی۔ سائنس اکیڈمی کی رپورٹ کے مطابق زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہو تو دن اتنے لمبے ہو جائیں کہ سورج کی تپش کھیتوں کو بھون دیتی اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی رمق بہت مشکل ہو جاتی اور منجمد ہر چیز کو کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایک متوازن طریقے سے قائم فرمایا۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی مشکلوں میں ہوتا ہے تو مشکلوں میں پکار کو سننے والا کون ہے؟ تکلیف والوں کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ سمندروں اور خشکیوں میں راستے کون دکھانے والا ہے؟ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اور باران رحمت نازل کرنے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے؟ کس نے پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کیا پھر دوبارہ اسے اٹھائے گا؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا خدا کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ تو اے مشرکو، لاؤ دلیل۔ پھر محبوب آپ خود فرما دیں کہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا وہی ہے، ہاں وہ جس کو عطا فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی زیارت سے نوازا، بڑی حسین اور پیاری صورت میں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں تھا، یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے۔ پھر جس وقت دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو کہا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا، تو انہیں کون اٹھائے گا؟ وہ کہتے یہ سب پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب، زمین میں چل پھر کر ان کو کہو اپنی آنکھوں سے دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ان کے اس ایٹیچیوڈ پر محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ اپنے انجام کو خود پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ نہیں ہے، اس نے سب کا ذکر کتاب مجید میں فرما دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اور یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان امور کی حقیقت جن میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، مجسم رحمت ہے مومنین کے لیے، اور اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ فرمائے گا، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تیسرے رکوع کے شروع میں کہا کہ ہم قیامت والے دن سب کو گروہ در گروہ جمع کر لیں گے، ان کو بھی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی
پہلی علامتوں میں سے یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت ایک دابہ یعنی جانور نکلے گا، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دعوت دی کہ غور و فکر کرو کہ رات کو اس نے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے حکم سے پہاڑ بنے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو خوب جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 89 میں فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو اچھی جزا دی جائے گی اور وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جس نے برے اعمال کیے اسے اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اس سورہ نمل کے اختتام پر فرمایا کہ محبوب فرمائیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم پہچان لوگے، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ نمل کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز اور سورہ قصص کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی کتاب مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کس طرح زمین مصر میں سرکش بن گیا تھا اور اس نے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا اس انداز میں کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ پھر آیت نمبر 7 میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا کہ وہ کس طرح انہوں نے ان کو دودھ پلایا جب ان کو اندیشے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوط بھی فرمایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت تابوت فرعون کے محل سے گزر رہا تھا، تو آیت نمبر 9 میں کہا کہ فرعون ہی کی بیوی نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ اے میرے سرتاج، اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، لا تقتلو، اسے قتل نہ کر، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پروان چڑھے، اور ان کی والدہ ہی ان کو ان کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے آتی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی تدبیر فرمائی۔ پانچواں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شباب، جوانی عطا کی، اور جس وقت ان کی نشو و نما مکمل ہوئی تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا، اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ سو رہے تھے۔ دو شخص لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے۔ اس نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بخش دے، تو بخشنے والا ہے۔ تو وہی بنی اسرائیل کا شخص اگلے دن پھر کسی سے لڑائی کر رہا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ نے کہا تو ہے ہی لڑاکا، تو اسے اپنے گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوا تو اس نے راز اگل دیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے آپ دور تشریف لے جائیں۔ چھٹا رکوع جس وقت شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں جانا، اس کا ذکر کیا گیا کہ آپ ایک پانی کے کنویں پر پہنچے تو وہاں دو عورتیں اپنے ریوڑ کے لیے پانی لینے کی تلاش میں کھڑی تھیں کہ آپ نے ان کی مدد کی، تو انہوں نے اپنے والد گرامی کو جا کے بتایا، تو پھر وہی دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ دراصل وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو
جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو آپ نے سارا قصہ بیان کیا، تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں، اللہ رب العالمین ان ظالموں سے تمہیں بچائے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ان کو آپ خدمت کے لیے رکھ دیں، یہ طاقتور بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ثمانیہ حجج، آیت نمبر 27 میں ذکر کیا کہ 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ پھر یہ بات حضرت کے شعیب اور حضرت موسیٰ کے درمیان طے ہو گئی، تو آپ اتنا عرصہ تک وہاں رہے۔ پھر جس وقت 7واں رکوع شروع ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مدت کی تکمیل کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں، تو راستے میں پھر وہی واقعہ جو پہلے پاروں میں بھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ آپ نے ایک روشنی دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو شاید میں کوئی آگ لے آؤں۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک مبارک درخت کے پاس آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، یہ میں نے اللہ رب العالمین ہوں۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے کلیم اللہ کہلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے ڈائریکٹ کلام فرماتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں معجزات سے نوازا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر آپ نے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا کہ اس شخص نے مدد کے لیے پکارا تو میرے ہاتھوں ایک جان ضائع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں، اور جس وقت آپ گئے تو پھر جادو کا پروپوگنڈا بھی ہوا، اور پھر اس جادو کا توڑ بھی کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جس وقت 7واں رکوع شروع ہوا تو اس میں حامان کا بھی ذکر ہوا، اور فرعون نے حامان کو اس بات کا حکم بھی دیا، دراصل یہ حکم تھا یا مذاق تھا، کہ بھئی ایک اونچا محل تعمیر کرو میرے لیے، اونچا مینار، تاکہ اس پہ میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو۔ معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں اس نے کیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس قسم کے مذاق اڑاتا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی قوموں کو بھی اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا، تمہیں بھی اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر کیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ بصیرت بھی رکھتی ہے، ہدایت بھی رکھتی ہے، رحمت بھی رکھتی ہے، تاکہ نصیحت قبول کرنے والے اس سے نصیحت قبول کریں۔ اور پھر مختلف قوموں کا ذکر ہوا۔ پھر جس وقت 9ویں رکوع میں تو اللہ رب العالمین نے کتاب کا بھی ذکر کیا، قرآن کے نزول کا بھی ذکر کیا، آیات پڑھنے کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر تکالیف اور مصائب پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ 54 نمبر آیت میں فرمایا کہ ایک ان کو اجر ان کے صبر کی وجہ سے، اور دوسرا جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور 55 آیت میں کہا کہ جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، تم پر سلامتی ہو۔ وہ جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہوتے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر ہدایت کا ذکر ہوا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی آیت کے زمرے میں یعنی 57 کے زمرے میں اکثر مفسرین نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا، اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں نے جب ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں،
تو کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کیا کہ وہی کہہ رہے ہیں جس کا آپ ان سے مطالبہ کر رہے تھے، یعنی حضور اسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں رب سے تمہاری سفارش کر سکوں۔ اس کو سیرت ابن ہشام نے نقل کیا۔ اس کے بعد پھر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کتنے ہی شہر ان کو برباد کر دیتے ہیں جس وقت وہاں کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کسی کو دولت مال کے اعتبار سے سٹرونگ کرتا ہے تو اس کو اس پر اترانا نہیں چاہیے، وگرنہ اللہ رب العالمین پھر اترانے کا انجام بھی دینا جانتا ہے۔ اور ایسے ہی کئی لوگوں کا ذکر ہوا قرآن حکیم میں، اور یہاں پر بھی کتنی بستیوں کا ذکر ہوا، شہروں کا ذکر ہوا کہ جو اتراتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں کہا فلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر جس وقت 10واں رکوع شروع ہوا تو اس میں قیامت کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ وہ دن جس دن ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین مشرکین سے فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے؟ تو جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم نے بھی انہیں گمراہ کیا جیسے وہ خود گمراہ ہوئے۔ اور پھر وہ بیزار ہوں گے اور وہ اس طرف متوجہ ہوں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ اور وہ جواب دے بھی کیسے سکیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ جس نے دنیا کے اندر توبہ کی، اچھے عمل کیے، وہ کامیاب اور کامران لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پھر 67 آیت میں ذکر کیا کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے پیدا بھی فرماتا ہے اور اسے عطا بھی فرماتا ہے اختیار۔ اللہ رب العالمین پاک ہے جو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم چلنے والا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانے والا ہے۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل ایک اور انداز سے فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم پر ہمیشہ رات کر دی جاتی تو کوئی تھا کہ جو اس کو دن میں بدل دیتا؟ اور اگلی آیت میں کہا اگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک تم پر دن کر دیا جاتا تو کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی خدا؟ بتاؤ کہ جو اس کو رات میں بدل دیتا تاکہ تم آرام کر سکو۔ پھر 73 میں کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بھی بنائے رات بھی بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی رزق کے حلال تلاش کرو اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر 11واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع میں قارون کا ذکر ہوا۔ یہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ تم ان کو مطمئن رکھو کہ غلامی کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور فرعون اسی وجہ سے اپنے خزانوں کے منہ اس پر کھول دیتا تھا اور وہ قوم کو بھٹکائے رکھتا تھا۔ تو 11ویں رکوع میں اس کی حرکتوں کا بھی ذکر کیا کہ اس کو بہت خزانے ملے اور وہ اس پر بڑا اتراتا تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ رب العالمین اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آخرت کا بھی ذکر کیا اور پھر ایک مومن کا کردار بیان کیا کہ مومن جو ہے اللہ نے جو اسے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اسے کہا کہ تو بھی اپنے مال میں سے غریبوں پر خرچ کر، لیکن وہ فساد کو پسند کرتا، اور پھر فرمایا کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
وہ یہ بھی کہتا کہ مجھے جو دولت ملی ہے یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کتنے ہی لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا جو کہتے تھے کہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں یہ دولت اور مال ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اعمال صالح کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کی ایک سازش کو بھی بے نقاب کیا جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کی تھی۔ ایک فاحشہ عورت کو اس نے بہت سے کئی ہزار درہم بطور رشوت دیے اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام عائد کرو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جس وقت واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مختلف قوانین بیان کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ سزا آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں عورت آپ کے بارے میں کیا کیا کہہ رہی ہے، الزام لگا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کہا بلاؤ اس کو۔ تو جس وقت بلایا گیا تو وہ عورت کو جھوٹ بولنے کی طاقت نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ قارون نے اس طرح مجھے دولت کا لالچ دیا کہ میں آپ پر الزام عائد کر لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ اپنا انتقام نہ لے سکا۔ تو اس طرح اس کی سازش بھی ناکام ہوئی، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے اپنے بندوں جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ 12ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو دنیا کے اندر بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد بپا کرتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں دیا تو اس پر وہ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ پھر آخرت کا گھر ان کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں کہا کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کا صلہ بھی نیکی ہی کی صورت میں عطا کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی برائی ہی کی صورت میں اسے ملے گا۔ 85 آیت میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن کی واعظ و نصیحت فرض کی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اور پھر جس وقت اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور 12ویں رکوع کا بھی اینڈ ہوتا ہے تو آخر میں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر 20ویں پارے کے آخری حصے میں سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا۔ اس کے آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، یعنی اسے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ایک دن کعبہ کے سائے میں چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مصیبت کی حد ہو گئی ہے ہم پر، آپ دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف اتنی ہی مصیبتیں برداشت نہیں کر رہے، پہلے جو کافر تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو پکڑتے ایک گڑھا کھودتے تو کمر تک ان کو گاڑ دیتے، پھر سر کے اوپر سے آرا چلا کر کے ان کے جسم کو 2 لخت کر دیا جاتا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کے دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان پر قائم رہتے۔ یعنی اس صورت کے شروع ہی میں کہا گیا کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، اور پھر جو برے کرتوت کرتا ہے اس کی ایسی ہی جزا ملتی ہے، اور جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔
آیت نمبر 7 میں کہا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے تو ہم اس کی برائیوں کو بھی ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں کہا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرے اور اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر فرمایا کہ جو ایمان لائے اعمال صالح کرے ہم ان کو نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کریں گے۔ اور پھر منافقین کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی اپنے انجام کو ضرور دیکھ لیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں یہ بھی کہا کہ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو بھی اٹھا لیں گے، تو فرمایا کہ وہ ان کے گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی تو اللہ رب العالمین کے فضل سے لوگوں نے ہدایت قبول کی، اور جتنے بھی لوگوں نے اس پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو گمراہی کی دعوت دے اور لوگوں نے قبول کیا تو سب کی گمراہیوں کا بوجھ اس پر بھی لادا جائے گا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر 14ویں رکوع کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، الف سنۃ الا 50 عاما، کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن چند لوگوں کے سوا زیادہ نے قبول نہ کیا تو اللہ نے کشتی کے ذریعے ان کو اور ایمان والوں کو نجات دی۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو مذکر اور مؤنث بت تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ جن پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا انبیاء کو، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر دعوت دی کل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدع الخلق، کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، غور سے دیکھو اللہ نے کس طرح اس کائنات کا آغاز کیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے۔ 15ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات سے مایوس ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، فرمایا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت والے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی دنیا میں جو تم انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان کا بھی ذکر ہوا، پھر مختلف انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائیوں کا ذکر ہوا اور ان پر اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہوا۔ 16واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے جو خوشخبری لے کر آئے تھے اس کا بھی ذکر ہوا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے، لیکن جو ان سے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہنے والے ان کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ پھر سدوم کا علاقہ اس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اس لیے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر حضرت شعیب کا ذکر ہوا کہ ان کو بھی مدین کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور زمین میں فساد بپا نہ کرو۔ تو جس وقت ان کی قوم نے جھٹلایا تو ان کو بھی زلزلے کے جھٹکوں سے سزا دی گئی۔ قوم عاد اور سمود کا بھی ذکر کیا کہ شیطان نے کس طرح اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا، اور پھر غرور اور تکبر کرنے والوں کا بھی ذکر ہوا، اور ان کا بھی ذکر ہوا کہ جن کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو منکرین ہیں اللہ رسول کو نہیں ماننے والے،
ان کی جو سازشیں ہیں یہ مکڑی کے جالے کی سی ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ اس سورت کا نام ہی عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، یعنی جو مکڑی کا جالے کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ فرمایا کتنا کمزور گھر ہے، ان کی سازشیں بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ختم فرما دے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، اس لیے کہ مکڑی کے جالے گھر میں غربت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور 20ویں پارے کے آخری کلمات یہ ہیں ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، کہ اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نشانیوں سے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے وسیلے سے ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بندگی کی توفیق عطا فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اللہ اساتذہ کرام پیر و مرشد کے درجات بلند فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 21ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔